نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں، اور ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و گلاب کی بات، ابھی تو ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی تو ہم نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ایک آواز ہے جس آواز کو بلند کرنے کے لیے لوگ نہ جانے کتنی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس ٹائم تو آواز بلند کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ایک کونے میں بیٹھے رہے، پوری دنیا میں آپ کی خبر پہنچ رہی ہے۔ یہ ایک آواز ہے جس آواز کو ابھی پہنچانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ایک وہ زمانہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، رب نے فرمایا ابراہیم اپنے گھر کے لیے بلاؤ، حج کرنے کے لیے بلاؤ۔ رب حضرت ابراہیم نے فرمایا پروردگار میں بلاؤں گا تو آئے گا، میری آواز پہنچے گا کیسے؟ کہ ابراہیم بلانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ بلانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، اللہ نے ہر ایک کو تک وہ آواز پہنچائی۔ تو ایک آواز ہے، اس زمانے میں آواز پہنچانا کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ جس کی آواز کو بلند کر دے، اللہ تبارک و تعالی جس کی آواز کو بلند کر دے، اس آواز کو دبا کون سکتا ہے؟ اس آواز کو پست کون کر سکتا ہے؟ حضرات محترم، مدینے کی مکے کی گلیوں کا نظارہ کریں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ ذات بابرکات جس کو دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے، آمنہ کا چاند ہے، عبداللہ کے دل کا ٹکڑا ہے، نام محمد رسول اللہ ہے۔ حال یہ ہے کہ رب نے فرمایا اے ایمان والو، نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند مت کرنا، کیونکہ اس آواز کو کسی اور نے نہیں، رب نے بلند کیا ہے۔ اس آواز کو بلند پروردگار نے کیا ہے، اس آواز کو گھٹا کون سکتا ہے؟ مکے کی گلیوں کا نظارہ کریں گے، اپنے وقت کے بڑے بڑے فصیح دیکھیں گے، اپنے وقت کے بڑے بڑے شاعروں کا جائزہ لیں گے، جس نے اپنی شاعری میں دنیا میں ہنگامہ برپا کر کے رکھا ہے۔ حال یہ ہے کہ اگر یہ کسی کی تعریف بیان کرے تو عرش اعظم تک پہنچا دے، اور اگر کسی کی برائی بیان کرنا چاہے تو پھر تحت الشرع تک اس کو پہنچا دے۔ وہ ذات تھی، اس وقت مکے میں بڑے بڑے شاعر موجود تھے، جن کے شاعری کا دھوم پوری دنیا میں مچا ہوا تھا، جن کی آواز میں وہ کشش تھی، جن کے شعر میں وہ ایسی کیفیت تھی کہ لوگ خود بخود اس کے طرف کھینچے ہوئے چلے آ رہے تھے، مگر اللہ نے وہ آواز اپنے پیغمبر کو دیا، اللہ نے وہ آواز اپنے محبوب کو دیا، اور فرمایا یہ کوئی دنیا والوں کی آواز نہیں ہے، یہ تو میرے محبوب کی آواز ہے۔ اور جس کی آواز کا عالم یہ ہے کہ جب میرے محبوب کی آواز لگی ہے، میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ ذات بابرکات محمد رسول اللہ کی تھی۔ جب آپ کے کلام کو مکے کی وادی میں سنا گیا، بڑے بڑے شاعروں کے سر جھک گئے، بڑے بڑے ادیبوں کے سر نیچے ہو گئے، کیونکہ یہ کلام کسی اور کا ہوتا تو اس پر میں اپنی کارروائی آگے بڑھاتا، مگر یہ کسی اور کا نہیں ہے، تو پروردگار کا کلام ہے، کلام پروردگار کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، اور وہ آواز ہے جس کو رب نے بلند کیا ہے، یہ آواز ہے جس کو پروردگار نے بلند کیا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند مت کرنا، کیونکہ نبی کی آواز کو رب نے بلند کیا ہے۔ اب یہ آواز کیسی آواز تھی؟ جب مکے کی گلیوں میں گونج رہی تھی، مکے کی گلیوں میں آواز گونج رہی ہے،
بڑے بڑوں نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس دی کہ آواز کان تک آئے گی تو کوئی محمد کا دیوانہ نہ بن جائے، کوئی محمد کا عاشق نہ بن جائے۔ بڑے سے بڑا کافر دل دے کر ایمان کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور ہو گیا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی آواز تھی۔ یہ آواز مکے کی وادی میں نکلی، وہ پھر آواز گونج رہی ہے۔ تو گونجنے کا عالم یہ ہے کہ کافروں نے دیکھا تو مشورہ کیا۔ مشورہ یہ ہے کہ اس آواز کو روکا جائے۔ اگر یہ آواز مکے کی وادی میں پھیل گئی تو پھر کوئی اپنا کہنے والا نہیں ہوگا، سب اس کا دیوانہ بن جائے گا۔ مکے کی وادی میں یہ چاروں طرف سے ندا دی گئی۔ بڑے سے بڑا کافر، چاروں طرف آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ یہ آواز دوسرے تک پہنچنے سے پہلے ان کے کانوں میں روئی ڈال دیا جائے، تاکہ یہ آواز اس کے کان تک نہ پہنچی، تاکہ اس کی آواز اس کے دل و دماغ تک نہ پہنچی۔ مگر جس آواز کو پروردگار نے بلند کیا ہے وہ آواز کو روک کون سکتا ہے؟ حج کا مہینہ آ گیا، اور جب حج کا مہینہ آ گیا، لوگ حج کرنے کے لیے دور سے قریب سے سب مکے کی وادی میں چلے جا رہے ہیں، سب دیوانے خانہ کعبہ کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ سوچا یہ خانہ کعبہ کے قریب آئیں گے، کوئی اگر ان کی آواز کو سن لے گا تو پھر اس کا دیوانہ بن جائے گا، کوئی اس کا عاشق بن جائے گا۔ ایک کام کیا جائے، اس آواز کو روک تو نہیں سکتے کیونکہ بلند پروردگار نے کیا ہے، اس آواز کو گھٹا تو نہیں سکتے کیونکہ بلند پروردگار نے کیا ہے۔ جس تک یہ آواز پہنچے اس کو بند کر دیا جائے، کسی تک یہ آواز نہ پہنچی۔ چاروں طرف مکے کی ہر گلی میں لوگ بیٹھا دیا گیا کہ جانتے ہو مکے میں ایک بہت بڑا جادوگر ہے، ایک بہت بڑا ساحر ہے، ایک بہت بڑا ایسا جادوگر ہے کہ جو اس کی آواز کو سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ ایک کام کرو، اس کی آواز کو سننا مت، اس کو دیکھنا مت۔ چاروں طرف لوگ بیٹھا دیے گئے۔ ایک شخص تھا اپنے قوم کا سرکار، نام طفیل دوسی ہے۔ یہ جب مکہ حج کرنے کے لیے گیا، مکے کے کافروں نے گھیر لیا۔ اے طفیل سن لے، تو مکہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف جتنا کرنا ہے کر لینا۔ اے طفیل سن لے، حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، جتنی چاہے بوسہ دے دینا، مقام ابراہیم پر جتنی چاہے نماز پڑھ لینا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی جتنا کرنا ہے کر لینا، آب زمزم سے اپنے آپ کو سیراب کر لینا۔ مگر سن لے، مکے کی وادی میں، وہی مکے کے قریب میں، مکے کے کسی گلی میں، مکے کے کسی کونے میں ایک نام محمد ابن عبداللہ ہے، جو ان کا سن لیتا ہے وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اے طفیل وہاں تک پہنچنا مت، ان کی آواز کو سننا مت، ان کا ہو کے مت رہ جانا۔ طفیل نے کہا اچھا ہوا تم نے بتا دیا ہے، اب ایک کام کرتا ہوں، میں یہاں جانے سے پہلے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لیتا ہوں، نہ اس کی آواز میرے کان تک آئے گی، نہ میں اس کی آواز کو سنوں گا، نہ میں اس کا دیوانہ بن جاؤں گا۔ مگر اللہ محمد کا دیوانہ ہونا کسی اور کی بات نہیں، سرکار جسے چاہتے ہیں غلامی میں قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ جب چلا ہے طفیل دوسی ہے، فجر کا وقت ہے، فجر کے وقت میں طفیل طواف کر رہا ہے، اور حتیم کے اندر میرے مصطفیٰ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حتیم کے اندر آقا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں آقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں۔ وہ قرآن ہے جو مصطفیٰ کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ قرآن ہے جس کی آیت کریمہ کو سن کر ایمان جیسا عمر جیسا کٹر دل بے ایمان ہو گیا ہے۔ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے کے بعد مکے کے بڑے بڑے کافر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ آج عالم یہ ہے، حتیم کعبہ کے اندر آقا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سرکار نماز پڑھ رہے، فجر کی نماز ہے، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، طفیل طواف کر رہا ہے، اور سرکار کی بھینی بھینی آواز طفیل کے روئی کے اندر چھن چھن کے اس کے اندر پہنچ رہی ہے۔ اللہ طفیل دوسی دیکھ رہے ہیں، یہ آواز اتنی مد بھری آواز ہے۔ ایک آواز تھی لحن داؤدی جس کو کہتے ہیں، کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو بہتا ہوا دریا رک جایا کرتا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے سروں پر پرندے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، چلتی ہوئی ہوائیں رک جایا کرتی تھی۔ لحن داؤدی اتنا مشہور تھا، مگر
قربان جاؤ آقا کے بات نہیں کر رہا، آقا کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں فرماتے ہیں ایک صحابی رسول ہے، نام یہ ہے، اس کا بیٹا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، فرماتے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، گھر کے اندر موجود تھا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے گھر کے اندر تلاوت کر رہا تھا، اچانک کیا دیکھا کہ میرا بازو میں گھوڑا بندھا ہوا تھا جو میرے بیٹے کے قریب تھا۔ عالم یہ ہے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو گھوڑے کا بدکنا چالو ہو گیا، گھوڑے نے شور مچانا شروع کر دیا، میں اپنے تلاوت کو روکا، اپنے گھر سے باہر نکلا تو کیا باہر نکلنا چاہا، جو ہی تلاوت کو روکا تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کا بدکنا بند ہو گیا۔ میں نے پھر تلاوت چالو کی، اور جب چالو کی تو پھر گھوڑے نے بھنہنانا شروع کر دیا، میں پھر تلاوت کو روک کے دروازے تک پہنچا تو گھوڑے کا بدکنا بند ہو گیا۔ یہی میں نے سوچا کہ کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے، پھر میں نے قرآن کی تلاوت چالو کی، جب تلاوت کر رہا تھا تو اچانک گھوڑے کا بدکنا سب سے زیادہ ہو گیا۔ میں اس در سے باہر نکلا کہ کہیں میرا بیٹا قریب میں سو رہا ہے، کہیں اس کو گھوڑا تکلیف نہ پہنچائے۔ فرماتے جب میں باہر نکلا اپنے دروازے سے تو کیا دیکھا، کچھ نوری قندیلیں آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ میں صبح کا انتظار کیا، صبح کے وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتے آقا میں آج عجیب سی کیفیت دیکھا، عجیب سی چیز میرے نظروں نے دیکھا ہے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کر کے باہر نکلا کچھ نوری قندیلیں آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے میرے سرکار کی بارگاہ میں جب عرض کیا، میرے مصطفیٰ مسکرائے اور عرض کرتے سن لے، جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں، فرشتے آسمان سے اتر کر تیری تلاوت کو سننے آ رہے تھے۔ سمجھ میں آ گیا کہ داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ لہن تھی کہ جب داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرے بہتا ہوا دریا رک جائے۔ داؤد علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کرے پرندے جھنڈ کے جھنڈ آ کر سننے لگے۔ داؤد علیہ السلام جب قرآن دبور کی تلاوت کرے تو ہوائیں رک جایا کرے، مگر محمد کا غلام قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آ کر سننے لگ جایا کرتے۔ اللہ اللہ، اب وہ قرآن کی آواز ہے، وہ آواز ہے جس کی آواز سن کر فرشتے سننے آتے ہیں، اور وہ آواز میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہی ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے وہ آواز نکل رہی ہے۔ اب طفیل اس آواز میں اتنا گم ہو گیا، اتنا گم ہو گیا کہ کب ہاتھ اس کے کان میں ٹکرائی اور روح ہی باہر آ گئی پتہ بھی نہ چلا۔ دھیرے 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 حتیم کے اندر پہنچا، آقا نماز پڑھ کر بیٹھے تھے، چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا ہے قربان ہو گیا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور اعلان کیا، اے لوگوں سن لو، جس کا اتنا نورانی چہرہ ہو وہ جادوگر نہیں ہوتا، سرکار کا رب کا اپنا محبوب ہوا کرتا ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کی آواز کو وہ بلند کیا ہے کہ جو اس کا سنتا ہے وہ اس کا ہو کر رہ جایا کرتا ہے۔ اللہ رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال خراب ہو جائے اور تم کو اس بات کی خبر تک نہیں ہے۔ اتنا تک ادب کرنے کا محبوب کا، اتنا ادب کرنے کا اپنے محبوب کا کہ لوگوں سب سے زیادہ اگر کسی کا ادب کرو تو محبوب کا کیا کرو، کیونکہ وہ محبوب ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے صدقے سے کائنات بنائی ہے، جس کے صدقے سے رب نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس محبوب کو رب نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، تو پھر ایسے نہیں بھیجا کہ جو ان کا ادب کرے گا وہی تو جنت کا حقدار بن سکتا ہے، ان کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اللہ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک صحابی رسول جن کی بلند آواز تھی، اپنی آواز کو بلند کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا۔ میرے سرکار کو جب یہ ناگوار گزری، رب نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اے ایمان والو نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ وہ صحابی رسول جو روز سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، آج 2 دن سے زیادہ ہو گیا ہے سرکار کی بارگاہ میں نہیں پہنچے۔ میرے سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا، جا فلاں شخص میرے پاس ابھی تک آیا نہیں ہے۔ عرض کرتے وہ شخص گیا تو دیکھا گھر کے اندر دروازہ لگا ہوا ہے، پوچھا فلاں شخص کہاں ہے؟ کہا کہ جب سے قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا، 2 دن سے کمرے کے اندر قید ہے، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اور صرف یہی کہہ رہا ہے میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا۔ اس صحابی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیے، آنکھوں سے آنسو کے قطار جاری ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب تک جتنی آواز کو بلند کر لیا، اس کے بعد اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔
پتہ یہ چلا کہ جب سرکار کے غلام ایسے حال میں جاتے تھے تو سرکار ان کی غلطی کو معاف کر دیتے تھے، اور جب سرکار معاف کر دے تو سمجھو پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ اور اب صحابہ کا حال یہ ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے تو اپنی آواز کو دھیرے کرتے، کتنا دھیرے کرتے کہ سرکار کبھی کبھی تکڑا کر پوچھتے تھے بتا تو نے فلاں کیا بولا ہے۔ اللہ نے جب اتنی آواز کو پست کرتے تو پھر قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور رب نے یہ فرمایا وہ لوگ جو آپ کے سامنے اپنی آواز کو دھیرے کرتے ہیں، اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ و پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی آواز میں آواز کو بلند کرنا یہ رب کو گوارا نہیں، اور جب رب کو گوارا نہیں تو کس کی مجال ہے کہ اس آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ صرف ایسا نہیں، میرے سرکار آرام کر رہے ہیں نا تو وہاں بھی سرکار کو خلل نہ پہنچے۔ حضرات محترم، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، آپ نے حضرت ہارون رشید کا واقعہ سنا ہوگا۔ ہارون رشید جب مکے کی مدینے کی سرزمین پر شور مچایا تو حضرت امام مالک تڑپ گئے اور کہا اے شہنشاہ وقت سن لے، تجھے پتہ نہیں کہ میرے سرکار آرام کر رہے ہیں، اور میرے سرکار کے آرام میں خلل نہ پہنچے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے نبی کی آواز میں اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ حاضر دیے سرکار کی بارگاہ میں، بنو تمیم کے کچھ لوگ ہیں سرکار کی بارگاہ میں ایمان لے کر آ گئے، مگر سرکار کو دیکھا نہیں۔ کیسے کیسے خوش قسمت ہے۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا لوگوں جانتے ہو سب سے بڑا خوش نصیب میرا امتی کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ فرما دیجیے۔ کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ کو دیکھیں گے بھی نہیں اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو جائیں گے۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے سرکار کو دیکھا تو نہیں ہے مگر ان کے نام پر اپنے ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں میرے سرکار دو عالم اس کی بارگاہ میں سرکار آرام کر رہے ہیں، اور سرکار عام کا تو تمیم انصاب بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، سرکار کو دیکھا نہیں، بہت دور سے آئے ملنے کے لیے، ایمان لے کر آ گیا۔ سرکار کے حجرے کے باہر تشریف فرما تھی اور سرکار کو آواز لگانے لگے یا رسول اللہ اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجیے، ہم پریشان ہیں، محبت میں سرسار ہیں، محبت میں اتنی گم یہ ہے کہ سرکار کو بار بار آواز لگانے لگی۔ میرے سرکار اٹھ کے باہر آئے، سرکار کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی، حال یہ تھا کہ میرے سرکار کو یہ آواز دینا ناگوار گزرا کہ سرکار کے آرام میں خلل ہو رہا ہے، یہ ناگوار گزرا۔ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہو گئی، عرض کرتے محبوب وہ لوگ جو آپ کی محبت میں سرسار ہو کر آپ کو آواز حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں وہ جاہل ہے، وہ جانتے نہیں آپ کے مرتبے کو، کیونکہ آپ کا مرتبہ تو وہ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے سرکار سے محبت کیا ہے کہ اگر ان کی محبت دل میں نہ ہو تو تمہارا ایمان کامل الایمان نہیں ہے۔ بہت سے احادیث کریمہ، بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں بیان کیا ہے۔ حضرات محترم آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، میرے سرکار تشریف فرما ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نام کا مسلمان اور ایک کافر جب فیصلہ کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آیا تو اس کھیتی کی پانی کا مسئلہ تھا، سرکار نے اس کافر کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور جب فیصلہ کر دیا تو اس کو تب دل نہیں مانا کیونکہ نام کا مسلمان تھا، دل میں سرکار کی محبت تو تھی نہیں۔ نام کا مسلمان سوچا ہم یہاں فیصلہ نہیں کریں گے، چلو فیصلہ کرنے کے لیے عمر کی بارگاہ میں جایا جائے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ عمر کو اگر عدالت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، عمر اگر اپنے وقت کا شہنشاہ عدالت بنا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کے ناز سے بنا ہے۔ مصطفیٰ کی عمر کی بارگاہ میں پہنچے، عمر نے فیصلہ کیا اس کافر کے حق میں، اور جب فیصلہ کیا تو اس کافر نے کہا عمر سن لے، حال یہ ہے کہ ابھی تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا، ابھی تیرے نبی کے پاس گیا تھا، اس نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا اور اس یہ نہیں مانتا۔ اتنا کہنا تھا، عمر نے کہا تھوڑی دیر رک جا، گھر کے اندر گئے، تلوار نکالی، نکالنے کے بعد اس کی گردن اڑا دیا، اڑانے کے بعد کہا سن لے جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ جب اتنا کہنا تھا مدینے میں ایک ہنگامہ پھیلا ہے، عمر نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے، عمر نے کسی مومن کو قتل کر دیا ہے، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ جب فیصلہ بڑھا میرے مصطفیٰ نے عمر ابن خطاب کو بلائے، عرض کرتے میرے آقا عمر تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تو نے ایک نبی یعنی جب کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، عمر کی زبان خاموش ہے، اتنے میں رب کے جبرائیل حاضر ہے، عرض کرتے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ آپ کے
فیصلے کو نہیں مانتا وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے فیصلے کو نہ ماننا بھی ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو حضرات محترم، سب سے زیادہ کیا ہے؟ اپنے نبی سے محبت ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ